الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا کس طرح تم اللہ کا کفر کرتے ہو حالانکہ تم تو مردہ تھے فَأَحْيَاكُمْ پس اس نے تم کو زندگی دی ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہ تم کو موت سے دوچار کرے گا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر وہ تم کو زندہ کرے گا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزما لے کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ اے اللہ تو میری مدد فرما موت کی سختیوں پر اور موت کی بے ہوشیوں پر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، پاکیزہ کلمات اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جس کے ہاتھ میں کل کائنات کا نظام ہے، جو خالق اور مالک ہے اور ہر چیز کی تدبیر کرنے والا ہے۔ انسان کے ارادے کچھ ہوتے ہیں، اللہ کو منظور کچھ اور ہوتا ہے۔ آج کا خطبہ جمعہ پنجاب سے آئے ہوئے مہمان مولانا حافظ عبد الرحمن شیخو پوری صاحب کا یہاں پہ رکھا گیا تھا، لیکن رات ان کا فون آیا کہ وہ کوئی ایمرجنسی کی وجہ سے نہیں آ سکتے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی تعلیم دی ہے کہ انسان اپنے ارادے کے مطابق، کوشش کے مطابق جو کرتا ہے، اگر وہ پورا نہیں ہوتا تو اسے پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر ایسا کر لیتے تو ایسا ہوتا، بلکہ یوں کہنا چاہیے قدر اللہ ما شاء فعل، کہ جو اللہ پاک کو منظور تھا وہی ہوا۔ تو سب سے پہلے تو میں اس حوالے سے معذرت چاہوں گا کہ وہ نہیں تشریف لا سکے۔ تو آج کا یہ خطبہ جمعہ جو ہے وفات کے متعلق چند ایک باتیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر خلاف شریعت ان پر عمل ہوتا ہے، ان کی نشاندہی کرنی ہے، تاکہ ایک مسلمان اس کی جس طرح زندگی اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق گزرتی ہے، اس کی وفات کے معاملات بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کیے جائیں۔ اور یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے زندگی کے تمام پہلوؤں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک من و عن واضح طور پر پہنچا دیا ہے، اور موت کے بعد میت کے متعلق جو کچھ احکامات ہیں ان کو بھی بیان فرمایا، اور میت کے ورثاء لواحقین ان کے متعلق جو احکامات ہیں ان کے متعلق بھی ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو ایک مسلمان اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ہر موقع پر، چاہے خوشی ہے چاہے غمی ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے طریقے کو اختیار کرے، اس کو کسی طور پر بھی نہ چھوڑے۔ کیونکہ ہماری زندگی کے اندر عام طور پر یہ دو موقع ایسے ہوتے ہیں، خوشی کے موقع پر بھی بہت ساری ایسی خرافات، ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو خلاف شریعت ہوتی ہیں، اور اس موقع پر بھی کہ چلو جی خوشی کا موقع ہے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ گھر والوں کو سمجھایا جائے، کہا جائے تو وہ کہتے ہیں جی وہ لڑکے کے دوست احباب آ گئے ہیں، وہ ایسا کر رہے ہیں، وہ بات نہیں سنتے۔ اور اسی طرح وفات کے موقع پر بھی، فوتگی کے موقع پر بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غم کا موقع ہے، خاموشی اختیار کرتے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں کرنے دو، بعد میں سمجھائیں گے، اور بعد میں جو ہے وہ اس بات کا وہ اثر نہیں ہوتا۔ اور اس موقع پر بھی بہت ساری ایسی باتیں، ایسے کام کیے جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں،
اور اس موقع پر بھی عام طور پر بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی اعتبار سے میں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ جو باتیں ہمارے ہاں رواج پا چکی ہیں یا دیکھا دیکھی لوگ کرتے ہیں اور شریعت سے ان کا کوئی وجود ثبوت نہیں ہے، وہ خلاف شریعت ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے تاکہ ہم اپنے تمام معاملات کو زندگی کے بھی موت کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کر کے آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں، آخرت میں سرخرو ہو جائیں۔ کیونکہ ایک مسلمان اس کا جینا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور یہ بات اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے پیارے پیغمبر آپ فرما دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ایک مسلمان جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد اب اس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ اسے لا الہ الا اللہ کے اس قول کی پاسداری کرنی ہے، اور جو حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے اپنی زندگی کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی اسی حکم کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اور محمد الرسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، بتایا ہے، اس پر عمل پیرا ہوں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں ہماری رہنمائی نہ کی ہو، چاہے اس کا تعلق خوشی کے ساتھ ہے، غمی کے ساتھ ہے، شادی بیاہ کے ساتھ ہے یا مرنے کے ساتھ ہے، ہر موقع پر پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آج کل اچانک موت بہت رونما ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی، کیونکہ اچانک موت میں نہ انسان توبہ کا موقع ملتا ہے، نہ انسان کوئی وصیت کر سکتا ہے۔ پہلے ہوتا تھا انسان بیمار ہوتا ہے اور بیمار ہونے والے کے جو لواحقین ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ یہ شخص بیمار ہے، ممکن ہے فوت ہو جائے۔ اور بیماری کے متعلق بھی جیسا کہ آج کل ہمارا عشاء کے بعد درس حدیث کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں بیماری پر صبر کرنے کی فضیلت وہ بھی ذکر کی گئی ہے، اور روزانہ کوئی نہ کوئی احادیث اس کے متعلق بیان کی جاتی ہے۔ تو بیماری مومن کے لیے اس کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ یہ بیماری پہ صبر کرتا ہے اور اس کو اجر ملتا ہے۔ اور موت بھی مومن کے لیے تحفہ ہے، کیونکہ مومن جب فوت ہوتا ہے، جس نے اپنی زندگی اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں بسر کی ہے، تو وہ دنیا کے مصائب سے راحت پا جاتا ہے۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستریح او مستراح، کہ یہ آدمی یا تو خود راحت پانے والا ہے یا پھر دوسرے اس سے راحت پا جاتے ہیں کہ اگر یہ اچھا نہیں تھا، دنیا میں تنگ کرنے والا تھا، تو اب دوسروں کو اس سے راحت مل گئی ہے۔ تو مومن آدمی جو ہے وہ وفات، موت، اس کے لیے ایک تحفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور بیماری میں صبر کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہے اور مرض الموت کے آثار نمایاں ہیں تو اس کے پاس کلمہ پڑھنا چاہیے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو کلمے کی تلقین کا معنی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ تو کلمہ پڑھ، بلکہ اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ پڑھنا چاہیے تاکہ وہ خود بھی کلمہ پڑھے۔
کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو کلمہ پڑھنے کا کہیں اور وہ بیماری کی وجہ سے یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر انکار کر دے. اس لیے اس کو کہنے کی بجائے اس کے پاس کلمہ پڑھیں بلند آواز سے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری کلام زبان سے نکلنے والے آخری کلمات وہ لا الہ الا اللہ ہوئے اور اس کا عمل بھی اس لا الہ الا اللہ کے مطابق تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور جو بندہ اس کلمہ توحید کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ رب العالمین مرتے وقت اس کو توفیق بھی عطا فرماتا ہے. اور جو عملی زندگی میں اس سے دور رہتا ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخری وقت میں بھی توفیق نہیں ملتی. اس لیے اپنی زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں بسر کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ خیر پر فرمائے اور ہمیں آخری وقت میں کلمہ توحید کی توفیق عطا فرمائے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آخری وقت میں بھی ہائے ہائے کرتے، بیماری کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ میں اور حادثات میں فوت ہو جاتے ہیں، تو آخری وقت میں زبان سے لا الہ الا اللہ کی توفیق نہیں ملتی. اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی آخری کلام جو زبان سے ادا ہو دنیا سے جاتے وقت وہ اللہ کی توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ. اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، ایک حدیث عمومی طور پر لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص بیمار ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے، اس کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے اس کی موت کنی میں آسانی ہوتی ہے. یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے کہ فوت ہونے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے، اس کا سند کے اعتبار سے ثابت ہونا درست نہیں ہے. اس لیے کلمہ پڑھنا اس کے پاس یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، لہذا سورہ یاسین کی تلاوت کرنا یا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا اس وجہ سے کہ اس کی موت کی آسانی ہو، یہ درست نہیں ہے. بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، آپ علیہ السلام پر بھی موت کی سختیاں آئیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام آخری وقت میں پانی کا برتن پاس پڑا ہے، اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں اور یہ دعا فرماتے ہیں اللہم اعنی علی غمرات الموت وعلی سکرات الموت، اے اللہ میری مدد فرما موت کی سختیوں پر، موت کی بے ہوشیوں پر. تو یہ دعا کرنی چاہیے اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. اور پھر اگر فوت ہو جاتے ہیں یہ مریض، یہ بیمار یا جو شخص فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد اس کے پاس بیٹھ کر لوگ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کئی جگہ پر ایسا دیکھا گیا ہے، مدرسے کے طالب علموں کو بلا کر میت کے سائڈوں پر بٹھا کر تلاوت شروع کر دی جاتی ہے، قرآن پڑھنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ یہ میت کے ایصال ثواب کے لیے. ابھی میت کو غسل نہیں دیا گیا، وہ فوت ہوا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی جاتی ہے. یا کوئی اولاد میں یا کوئی قریبی میں ہوتا ہے، حافظ ہوتا ہے، تو اس کو بٹھا دیا جاتا ہے کہ جی تو قرآن کی تلاوت کر. یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے. لہذا اس موقع پر جو نبی علیہ السلام نے تعلیمات دی ہیں وہ یہ ہے کہ میت جب فوت ہوتی ہے تو اگر اس کی آنکھیں کھلی ہیں تو آنکھوں کو بند کرنا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب روح نکالی جاتی ہے تو یہ آنکھیں اس روح کا پیچھا کرتی ہیں، اس لیے آنکھیں کھلی رہتی ہیں، آنکھوں کو بند کرنا چاہیے. بعض اوقات جو ہے وہ منہ بھی کھلا ہوا ہوتا ہے تو منہ کو جو ہے وہ ٹھوڑی کے نیچے سے کپڑا باندھ کر، پٹی باندھ کر جو ہے وہ اس کو بند کر دینا چاہیے. اور جسم کے اعضاء جو ہیں ان کو سیدھے کر دینا چاہیے.
اور پھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا جلد سے جلد تدفین کا سلسلہ جو ہے وہ عمل میں لایا جائے۔ خام خواہ میت کو رکھنا اور دیر کرنا یہ درست عمل نہیں ہے۔ اور اگر میت کہیں پردیس میں فوت ہوئی ہے تو کوشش کرنی چاہیے اس کو وہیں دفن کر دیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے دور کہیں فوت ہوتا ہے، جہاں اس کی جائے پیدائش ہے، اس سے لے کر فوت ہونے کی جگہ پر جتنا یہ فاصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اتنا اس کو اضافی جنت کے اندر جگہ عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میت کو جلد سے جلد جو ہے وہ تدفین کی طرف لے جایا جائے۔ یہ جب سے سرد خانوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے اس عمل میں بہت کوتاہی کی جاتی ہے۔ 2 دن تک میت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ حتی الامکان اس بات سے بچنا چاہیے، کیونکہ فوت ہونے والا تو فوت ہو گیا ہے۔ اب جو عزیز و اقارب آئیں گے وہ آ کر اس کو تو کچھ نہیں کر سکتے، اس کو تو زندہ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی جنازے میں شرکت کے لیے پہنچ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں بھی پہنچ سکے تو وہ بعد میں بھی غائبانہ جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا وہ دعا کر سکتے ہیں، یا عزیز و اقارب جو ہوتے ہیں ان کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ وہ بعد میں پہنچ کر جو میت کے لواحقین ہیں، اس کی اولاد وغیرہ ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کریں، ان کے ساتھ تعزیت کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور اگر کسی نے میت کو رکھنا ہی ہے تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو غسل دے کر اور اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف موڑ کر رکھنا چاہیے۔ اور جیسے ہی کوئی فوت ہوتا ہے تو فوت ہونے کے بعد اگر اس کے دانت وغیرہ مصنوعی لگے ہوئے ہیں تو وہ اتار لینے چاہیے، یا خواتین ہیں انہوں نے زیور وغیرہ پہنا ہوا ہے تو وہ بھی اتار دینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات فوت ہونے کے بعد جسم میں اکڑاپن آ جاتا ہے، جسم سخت ہو جاتا ہے، پھر یہ چیزیں اتارنا مشکل ہو جاتی ہیں، تو لہذا ان چیزوں کو فوری طور پر جو ہے وہ اتار لینا چاہیے۔ اور بعض اوقات یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ اسی طرح فوت ہونے کے بعد اس کو سرد خانے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر اس کا کوئی جسم کا حصہ مڑا ہوا ہے تو وہ سرد خانے میں برف میں پڑے ہونے کی وجہ سے وہ اسی طرح مڑا رہتا ہے۔ چہرہ اگر دوسری طرف ہے تو وہ اسی طرف ہارڈ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، پھر وہ قبلہ رخ موڑا بھی نہیں جاتا۔ تو لہذا سب سے پہلے اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی تدفین کے لیے جلدی کی جائے، اور پھر میت کو غسل دیا جائے۔ اور غسل دینے کے لیے جو شخص غسل دینے کے طریقے سے واقف ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو غسل کے لیے آگے کیا جائے، وہ غسل دیں۔ آج کل ہمارے ہاں شہروں میں عمومی طور پر جگہ کی تنگی کی وجہ سے جو کوئی ویلفیئر سینٹر بنے ہوئے ہیں انہوں نے میت کو غسل دینے کا اہتمام کیا ہوا ہوتا ہے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ خود ڈرتے ہیں، کتراتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے وہیں سے جو ہے وہ غسل دلوا کے لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کے گھر میں جگہ نہیں ہے وہاں پر غسل دلوانا ہے تو ساتھ میں میت کے اپنے ورثاء جو ہیں ان کو شریک ہونا چاہیے۔ ایک اس سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، دوسرا ہے کہ جو ہمدردی آپ کو ہوگی وہ کسی دوسرے کو نہیں ہوگی۔ وہ تو کاروباری ہوتے ہیں، ان کا تو پروفیشنل ہوتا ہے، انہوں نے تو اس طریقے سے غسل دینا ہے۔ جس توجہ کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ آپ خود غسل دے سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں دے گا۔ اور پھر غسل کا جو طریقہ ہے وہ سیکھنا چاہیے۔ یہ جو پریکٹیکل کام ہے اس کے لیے بھی میرا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ایک ورکشاپ رکھی جائے۔ یہ راستہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو یا جامعہ مسجد باب الاسلام میں یا یہاں پر ایک اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے موقع دیا، زندگی دی، تاکہ یہ جو غسل کا طریقہ ہے، میت کو کفن دینے کا طریقہ ہے، دفنانے کا طریقہ ہے، یہ سنت کے مطابق ہمارا ہو۔ جب ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، تو ہمارا ہر عمل سنت کے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی تعلیم دی کہ جو شخص میت کو غسل دیتا ہے اگر وہ میت کے جسم پر کسی قسم کا کوئی عیب دیکھتا ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے،
فرمایا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، غسل دیتے وقت اس کے جسم کے پہ کوئی عیب دیکھتا ہے اور اس کو چھپاتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور جو کسی مسلمان کو کفن دیتا ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سندس کا لباس پہنائے گا۔ اور بعض لوگ جو ہے کفن دیتے وقت بھی ایسے کئی کام کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ مثلاً اگر کوئی ایسا لڑکا یا لڑکی فوت ہو گئی کہ جس کے شادی کے دن طے تھے، تو اس کے لیے عروسی جوڑے کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ کفن کے نیچے پہلے اس کو دلہن کا لباس پہنایا جائے، دلہے کا لباس پہنایا جائے، پھر اوپر سے جو ہے وہ کفن دیا جائے۔ یہ کام خلاف شریعت ہے۔ کفن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واضح ہیں۔ مرد کے لیے 3 چادریں جو ہیں، سادہ چادریں سیدھی، ان میں میت کو لپیٹا جائے، اور عورت کے لیے اضافی کپڑا جو ہے جو اس کے جسم کے ساتھ لپٹا ہوا ہو، وہ ایک اضافی کپڑا، اور بالوں کے لیے اضافی کپڑا جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج کل بنا بنایا کفن آتا ہے تو لہذا وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور کفن دینے کے بعد ہمارے ہاں ایک اور رواج ہے کہ میت کو اٹھا کر خواتین کے درمیان لا کر رکھ دیا جاتا ہے کہ جی منہ دیکھ لیں۔ یہ عمل بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے کہ سب خواتین جو ہے، اور خواتین یہ کمزور دل ہوتی ہیں اور پھر وہ وہاں پر روتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں، بین کرتی ہیں، اور بھی زیادہ شریعت کے خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جو گھر کی خواتین ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اگر انہوں نے چہرہ دیکھنا ہے تو وہ دیکھ سکتی ہیں، لیکن اسپیشلی طور پر اہتمام کر کے خواتین جہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر میت کو لا کر رکھ دینا، اور وہ پھر میت پہ تبصرے کرتی ہیں اور وہ میت پہ روتی ہیں، یہ کام خلاف شریعت ہے۔ لہذا اس چیز سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور اگر فوت ہونے والی عورت ہے تو اس کے خامد کو اس کا چہرہ دیکھنے سے روک دیا جاتا ہے کہ اب یہ اس کے لیے غیر محرم ہو گیا ہے، اور یہ بات بھی شریعت کے خلاف ہے۔ مرنے کے بعد خامد غیر محرم نہیں ہوتا۔ اور ضمناً یہ بات بھی ذکر کرتا چلا جاؤں، غسل دینے کے لیے بھی شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اگر ہمیں پہلے پتہ چل جاتا جس کی چیز کا علم بعد میں ہوا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو غسل آپ کے ازواج مطہرات دیتی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل ان کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل ان کے شوہر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ اگر وہ غیر محرم ہو جاتا ہے تو پھر یہ عظیم صحابہ کرام، اور یہ بات پورے ثبوت کے ساتھ ثابت ہے، کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے، اگر شوہر جو ہے وہ غیر محرم ہو جاتا ہے پھر وہ وراثت کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے، وراثت کی حقدار کیسے بنتی ہے؟ اگر شوہر غیر محرم ہو جاتا ہے تو عورت پر عدت کس چیز کی ہے، وہ عدت کس چیز کی گزارتی ہے پھر؟ لہٰذا یہ بات بالکل شریعت کے خلاف ہے کہ مرنے کے بعد عورت جو ہے اس کو، شوہر کو اس کا چہرہ نہ دیکھنا دیا جائے، اس کو دور ہٹا دیا جائے، وہ غیر محرم ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں سب بناوٹی باتیں ہیں، کہیں بھی کسی فقہ کی کتاب میں بھی ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کے اندر پھیل گئی ہیں، رواج پا گئی ہیں۔ اور پھر جب میت تیار ہو جاتی ہے اس کو جلدی جنازے کے لیے تیز قدموں لے کر چلنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازۃ، جنازے کو جلدی کرو، اگر وہ نیک ہے تو ان کو تم بھلائی کی طرف لے کے جا رہے ہو، اور اگر وہ نیک نہیں ہے تو تم اس سے جلدی جان چھڑاؤ۔
صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میت کو تیار کر کے چارپائی پہ رکھا جاتا ہے اور مرد اس کو اٹھا لیتے ہیں لے جانے کے لیے، تو یہ میت کہتی ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کر چلو، جلدی لے کر چلو۔ فرمایا اگر یہ میت نیک نہیں ہوتی تو پھر یہ واویلا کرتی ہے، کہاں مجھے لے کر جا رہے ہو؟ فرمایا انسانوں اور جنوں کے علاوہ اس کا یہ واویلا سب سنتے ہیں، باقی ساری مخلوقات اس کا یہ واویلا، اس کا رونا پیٹنا جو وہ سنتے ہیں۔ اس لیے میت جو ہے اس کو جنازے کو جلدی لے کر جانا چاہیے، اور جنازہ جو ہے اگر قبرستان دور ہے تو کسی سواری پر بھی لے جایا جا سکتا ہے، سواری پر بھی جایا جا سکتا ہے، اور اگر قریب ہے تو پھر پیدل چلنا یہ زیادہ باعث ثواب ہے۔ اور جو شخص میت کو کندھا دیتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 مرتبہ میت کو کندھا دیا اس نے میت کا حق ادا کر دیا، اور جو اس سے زیادہ مرتبہ کندھا دیتا ہے، زیادہ کندھا دیتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ اور عورتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے پیچھے جانے سے منع فرمایا ہے، عورتیں جنازے کے ساتھ چل کر نہیں جا سکتی، ان کو اس چیز سے روکا ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازے کے پیچھے جانے سے منع فرمایا۔ ہاں البتہ کہیں جنازہ ایسی جگہ پر پڑھا جا رہا ہے جہاں عورتوں کے لیے پردے کا اہتمام ہے تو وہ نماز جنازہ میں شرکت کر سکتی ہیں، جیسا کہ مسلم کی روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کی میت کو مسجد کے اندر لاؤ تاکہ ہم بھی جو ہے وہ جنازے میں شریک ہو سکیں۔ اور پھر جنازہ یہ مسجد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، مسجد کے باہر اگر کوئی جگہ ہو تو وہاں پر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن بیضاء اور ان کے بھائی کا جنازہ مسجد کے اندر پڑھا تھا، اور آج بھی مسجد نبوی کے اندر بھی، حرم کے اندر بھی جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ سمجھنا کہ میت جو ہے وہ نجس ہے یا ناپاک ہے اس کو مسجد کے اندر نہیں لے جا سکتے، یہ مسئلہ کہیں بھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حرم سے مسجد نبوی سے ہماری مسجدیں زیادہ کا پاک تو نہیں ہو سکتی نا، اگر باہر کہیں جگہ ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے سامنے جو بقیع الغرقد کا میدان ہے جہاں ابھی بقیع کا قبرستان ہے، اس کے ساتھ یہ کھلی جگہ تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جنازے پڑھایا کرتے تھے۔ اگر جنازہ گاہ بنی ہوئی ہے، جیسے کہ کئی جگہ پر اسپیشلی جگہ جو ہے وہ جنازے کے لیے قبرستان کے پاس بنائی گئی ہوتی ہے، تو وہاں پر جنازہ پڑھا جائے تو افضل ہے، بہتر ہے۔ اگر نہیں ہے تو مسجد میں جنازہ پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، مسجد میں جنازہ پڑھنا چاہیے، پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اگر جنازہ، پھر جنازے کے متعلق بھی ہمارا انتخاب جو ہے وہ مختلف طرح سے ہوتا ہے۔ جنازہ پڑھانے کا بھی حقدار وہی امام ہے جو فرض نماز پڑھانے کا ہے، جس کے پیچھے ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں وہی زیادہ حقدار ہیں جنازہ بھی وہی پڑھایا جائے۔ یہ بعض اوقات جو ہے وہ انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ فلاں نیک آدمی ہے، فلاں آدمی جو ہے وہ متقی ہے، وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے اور نماز فرض عین ہے۔ اگر ہمارا یہ جذبہ ہے کہ میری میت پہ جنازہ کوئی متقی آدمی، پرہیزگار آدمی پڑھائے، تو پھر ہمارا فرضی نماز کے لیے بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارا امام کوئی متقی امام ہو، پرہیزگار امام ہو جو ہماری فرض نماز کو بھی پڑھائے۔ یہ سلیکشن ہماری فرضی نماز کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اور پھر جنازہ پڑھانے کے بعد اگلا مرحلہ ہے قبر کا، کہ جنازہ لے کر قبرستان جانا ہے۔ تو قبرستان میں جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنا منع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب جنازہ آتا دیکھو تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور جنازہ گزر جائے تو بیٹھ جاؤ۔ اگر تم نے جنازے کے ساتھ نہیں جانا تو پھر جنازہ گزرنے تک انتظار کرو جہاں تک کہ اس کو رکھ دیا جائے، اور قبرستان میں بھی پہنچ کر جب تک جنازہ زمین پہ رکھا نہیں جاتا اس وقت تک بیٹھو نہیں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان بن حکم ایک جنازے میں شریک تھے. ابھی جنازہ رکھا نہیں گیا تھا کہ یہ دونوں بیٹھ گئے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ہاتھ پکڑا اور کھڑا کر دیا, اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہے کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ابو ہریرہ فوری کھڑے ہو گئے, کہتے بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب قبر کے اندر میت کو اتارنے کا طریقہ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ہمارے ہاں ایک اور رواج ہے کہ جب جنازے کو کندھا دیتے ہیں یا جنازہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. اور میت کو قبر کے پاس رکھ کر جو شخص مضبوط ہے اعصابی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے, اس کو قبر کے اندر اترنا چاہیے, اور میت کو پاؤں کی طرف سے, قبر کے پاؤں کی طرف سے میت کے قبر کے اندر داخل کرنا چاہیے. یہ ہمارے ہاں جو میت کو دائیں یا بائیں رکھ کر اتارا جاتا ہے یہ بھی خلاف سنت ہے. ابھی ٹائم نہیں ہے ورنہ قبرستان کے متعلق بھی گفتگو کرتا. ہمارے قبرستانوں کی حالت جو ہے وہ بھی ناگفتہ بے ہے, تو یہ مجبوری بن جاتی ہے بعض اوقات. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر قبر کے پاؤں کی جانب جگہ موجود ہے تو میت کی چارپائی کو وہاں پر رکھا جائے, اور پہلے میت کا سر یہ قبر میں داخل کیا جائے اور آخر میں پاؤں داخل کیے جائیں. اس طرح قبر کے اندر اتارا جائے. اور قبر کے اندر اتارتے وقت بھی یہ ہلا گلا, یہ پکڑ لے, ادھر کر لے, ادھر کر لے, ہمارے یہ حالت ہوتی ہے. یہاں پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ